النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم مرکز اہل سنت مرکز اسلام علم و یقین و عرفان سے آگہی کا مرکز مدرسہ عربیہ غوثیہ شمس العلوم کے اندر جمع ہے، اور میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے ہم طلباء کرام اور علماء کرام کے درمیان میں ہیں۔ علماء حقہ کا دیدار بھی ثواب ہے، اور پھر ایسی عظیم ہستیاں جو اس گئے گزرے دور کے اندر چٹائی پہ بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں میرے اور آپ کے بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر رہے ہیں۔ حالات معاشیات کی پرواہ کیے بغیر کوشش محنت جتن اپنے مکمل وجدان کے ساتھ جو جاری و ساری ہے، یہ یقیناً انہی لوگوں کا حصہ ہے جنہیں رب کریم اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ مدرسہ عربیہ غوثیہ شمس العلوم ہماری عظیم علمی روحانی قدیمی درسگاہ ہے، اور اولیاء اللہ کا فیضان ہے، صوفیاء کی اس پہ نظر ہے۔ تو پھر رب کریم نے اس عظیم دینی درسگاہ کے لیے جن احباب کو چنا ہے جو بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، تو ہم بھی دعا گو ہیں۔ میں تمام احباب کے، تمام حضرات کے، تمام شخصیات کے ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن میرے سامنے حضرت علامہ مولانا عرفان منظور سعیدی صاحب اخلاص و محبت کے پیکر ہیں، دل لگی کے ساتھ محبت کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور محترم المقام مفتی اہل سنت سفیر عشق رسول پیکر اخلاص و محبت، بغیر خوشامد کے میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ انسان کے پاس گورنمنٹ جاب ہو، بندہ کہتا ہے سرکاری نوکری ہے، اب اپنے گھر کو وقت دینا ہے، اہل و عیال کو وقت دینا ہے، ضرورت نہیں ہے بیٹھ کر چٹائی پہ پڑھانے کی، یعنی ذریعہ معاش ہو، مصروفیات بھی ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو وقف کرنا، تو یہ لفظ اس چیز کا استحقاق پاتے ہیں ان لفظوں کا کہ آپ اخلاص و محبت کے پیکر بھی ہیں، رسول اللہ کے عشق کے سفیر بھی ہیں، اور حضور کے دین کے نمائندے بھی ہیں۔ محترم مقام مفتی محمد ریاض حسین سعیدی صاحب ادارے کا یہ خوبصورت منظر جہاں پہ فیصل منیر صاحب ایک مخلص بندے ہیں، مخلص شخصیت ہے، باقی کبھی نہ مخلص ہے، احباب سارے آپ مخلص ہیں،
وہاں پہ مفتی صاحب کی رنگ بھی، محنت کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں، صدارت فرما رہے ہیں، جناب محترم پیر محمد رمضان قادری صاحب، علامہ غلام عباس نورانی صاحب اور باقی اعلی محبت علماء کرام مدرسین سرپرستی فرما رہے ہیں اس محفل کی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے 2 سے 3 آیات مقدسہ خطبے کے اندر پڑھ دی تاکہ ہر ایک سے مجدد دین و ملت، کشتہ عشق مصطفیٰ، امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی و محدث بریلوی، آپ کی شان اقدس، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ میں کچھ اقتباسات کے ذریعے آپ تک پہنچا کے پھر آپ کی سیرت کی چند باتیں کروں تاکہ میں بھی اس سے کچھ سیکھوں اور آپ بھی اس سے سبق لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے۔ اس دنیا کے اندر آپ اگر دیکھیں جتنی تگ و دو ہے، محنت ہے، جتن ہے، کوشش ہے، ہر ایک شخص دوڑ لگائے ہوئے ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ اپنی دوڑ کا مفہوم بتائے گا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر کوئی شخص صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنے کام کے لیے چل نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے رات کے اندھیرے میں، سارا دن وہ گھر نہیں جاتا، اس سے پوچھو کہے گا میں کامیابی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ ان طلباء کرام سے پوچھیں آپ نے اپنا وطن گھر بار کیوں چھوڑا ہے، تو جواب یہی ملے گا تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے پیر بھائی تشریف رکھتے ہیں سامنے ماشاءاللہ، بازار کے اندر بیٹھے ہیں، دن کو سارے لوگ محنت کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھیں کہ جناب ادھر محنت کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ بازار کے اندر رکشوں کا، گاڑیوں کا دھواں، ریڑھی لگا کے کھڑے ہیں کڑی دھوپ کے اندر، جواب کامیابی۔ کوئی شخص علم پڑھتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، سکالر بنتا ہے، علوم جدیدہ حاصل کرتا ہے، تو کہتا ہے کامیاب ہونے کے لیے، یعنی کامیابی ایک ایسا لفظ ہے اس کے لیے ہر بندہ دن رات محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، راستے مختلف ہیں لیکن جواب سب کا کامیابی ہے۔ لیکن آؤ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا۔ سائنسدان سے پوچھو وہ یہی کہے گا کہ کامیابی کا راز سائنس کی مہارت کے اندر ہے۔ ماہر فلکیات سے پوچھو وہ کہے گا کامیابی کا راز علم فلکیات کے اندر ہے۔ کسی فلسفی سے ملاقات ہو جائے وہ کہے گا کامیابی کا راز علم فلسفہ میں ہے۔ کسی منطقی سے کبھی ملاقات ہو جائے وہ کہے گا اور تو کوئی علم ہی نہیں ہے، علم تو علم منطق ہی ہے۔ جس نے عیسیٰ غوجی نہیں پڑھی، جس نے مرقات نہیں پڑھی، جس نے شرح تہذیب نہیں پڑھی، جس نے جناب والا قطبی نہیں پڑھی، جس نے فلسفے کی کتابیں نہیں پڑھی، جس نے نحو کی کتابیں نہیں پڑھی، جس نے بلاغت کی کتابیں نہیں پڑھی، جس نے ملا حسن میوزی، مسلم الصبور، سلم العلوم، حمداللہ، قاضی مبارک، شمس البازغہ، جامی، ان کتب کو نہیں دیکھا، علمی مہارت نہیں رکھتا، عربی عبارت نہیں آتی، وہ تو کامیاب ہی نہیں ہے۔ اور کوئی کہے گا جسے انگلش نہیں آتی وہ کامیاب نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا کامیابی کا دائرہ بنایا ہوا ہے، لیکن رب کریم فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا ہے، باطن کو بھی پاک کیا ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، جس کا سوکھا اور سادہ معنی یہ ہے جس نے اپنے ظاہر کو بھی صاف کیا ہے، باطن کو بھی پاک کیا ہے، وہ تحقیق کامیاب ہو گیا ہے۔ قرآن پاک ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم۔ مفتی صاحب یہ جو ابھی داد دے رہے تھے
ان کی محبت ہے، بڑا پن ہے، اور میں جم کے اس لیے تقریر کر رہا ہوں، میرا مقصود کوئی بہت زیادہ ہلچل مچانا نہیں ہے، کچھ بات عرض کرنا ہے، کیونکہ میں ایک علمی درسگاہ میں بیٹھا ہوں، یہاں کے کچھ نہ کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، ورنہ فن خطابت اور باقی معاملات میں الحمدللہ اچھی طرح جانتا ہوں، اور کچھ نہ کچھ آپ سے دعا لینے کے لیے میں اظہار بھی ان کا کر کے جاؤں گا، لیکن جو بات اب عرض کر رہا ہوں آپ نے صرف توجہ فرمانی ہے، اگر ہو سکے بات سمجھ آ جائے، فقط اس لیے کہ ہم کو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، تاکہ میری نالیکی آڑے نہ آئے اور میں سمجھ جاؤں کہ میں جو سادے سے انداز میں سمجھانے کا رنگ ڈھنگ نہیں ہے، نہ میرے پاس ناز ہے نہ انداز ہے، بس ایک ہی نیاز ہے جس پہ ذرا سا ناز ہے، بس اسی سے میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ عرض کرنا ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف، الم تارا، کیا دیکھا نہیں تو نے ان لوگوں کی طرف، یہ جو خطاب ہے قرآن پاک کا انداز یہ رب کا اپنے محبوب سے ہے، یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ ہے، میں ذرا اس پہ 2 منٹ لے کے بات آگے بڑھاتا ہوں، یہ بھی فیضان اعلی حضرت ہے۔ الم تری الی الذین، کیا محبوب آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب آپ ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، پڑھ کے دیکھیں سید محمود آلوسی بغدادی کو، علامہ اسماعیل حقی کو، اور علامہ قاضی بیضاوی نے بھی ذرا سا اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے، باقی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو تفصیل کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں تو یزکون انفسہم سے تمام تزکیہ نفس والے لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے۔ رب فرما رہا ہے محبوب کیا دیکھتے نہیں ہیں آپ ان لوگوں کو جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، آپ انہیں دیکھتے نہیں ہیں؟ قیامت تک تزکیہ نفس کرنے والوں کو رب کے محبوب شہر مدینہ میں یا شہر مکہ میں بیٹھ کر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رب فرما رہا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے، کیا مانا؟ محبوب دیکھ تو رہے ہیں، تو یہ مطلب کیا نکلا کہ کملی والے قیامت تک جتنے بھی تزکیہ نفس کرنے والے ہیں آپ کی نظر کے سامنے ہیں، کوئی چھپا ہوا آپ سے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر مزہ لینے کے لیے آپ تھوڑا سا اور قرآن کا مطالعہ کریں، الم تری کیف فعل ربک، کیا نہیں دیکھا تو نے محبوب کیسے کیا تیرے رب نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ؟ اصحاب فیل کا واقعہ کب ہوا اور مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کب ہوئی؟ بڑا فاصلہ ہے، لیکن رب فرماتے ہیں محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ معنی کیا نکلا؟ الم تری بتا رہا ہے کہ نعت والو قرآن کا عقیدہ بھی وہی ہے جو آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا ہے کہ محمد عربی ازل سے ابد تک رب کی عطا سے سب کچھ جانتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہید میلاد النبی۔ تو فرمایا الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ دیکھ نہیں رہے محبوب وہ لوگ جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں؟ اچھا آپ توجہ فرمائیے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تزکیہ کرتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ تزکیہ کی تقسیم قرآن پاک کی اس آیہ مقدسہ کے لفظوں سے اور سیاق و سباق سے اشارت النص سے قرآن پاک تزکیہ کی 2 قسمیں بیان کر رہا ہے۔ ایک تزکیہ نفس جو کسبی ہوتا ہے، جو کسب سے محنت سے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تو زمانہ علمی دنیا میں اسے ولی کسبی کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی عطا سے رب کے کرم سے بغیر محنت شاقہ کے، بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر مشقت کے تزکیہ نفس جسے چاہتا ہے رب عطا کرتا ہے، اسے ولی وہبی کہا جاتا ہے۔ میں کہہ سکتا
ہوں اس زمانے کے اندر، اس معاشرے کے اندر کچھ ولی وہبی ہیں جو قصب کے ذریعے تزکیہ حاصل کرتے ہیں، پر کچھ وہ ہیں جو وہ جناب ولی قصبی ہیں جو قصب کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ولی وہبی ہیں جو وہب کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل کرتے ہیں۔ جو نقیب محفل صاحب بتا رہے تھے، اتنی عمر میں امام احمد رضا نے یہ کیا، اتنی عمر میں یہ کیا، یہ بتا رہا ہے آپ ولی وہبی تھے، یعنی رب نے اپنے کرم سے آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ عطا فرما دیا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ نے قصب میں بھی کمی نہیں چھوڑی الحمدللہ، کیونکہ ولایت کی یہ نشانی ہے استقامت، الاستقامت فوق الکرامت۔ اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سفیر عشق رسول کشتہ عشق مصطفیٰ، آپ کی استقامت کی کیفیت یہ ہے، میدان ولایت میں، میدان اعمال میں، میدان عقائد میں، میدان تحریر میں، میدان تصنیف میں، میدان تقریر میں، گستاخ رسول سے بیکاٹ میں، گستاخ صحابہ سے بیکاٹ میں، گستاخ اولیاء سے بیکاٹ میں، بد عقیدہ سے بیکاٹ کرنے میں، اور رسول اللہ سے پیار کرنے والے سے پیار کرنے میں اعلیٰ حضرت کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں استقامت نہ ہو۔ ہر لمحہ آپ نے استقامت سے گزارا ہے، ہر لمحہ۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی لجپال رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں دو باتیں لکھی ہیں جو کہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ ایک فرمایا آپ کسی سلسلے کے سربراہ نہیں ہیں، فقط آپ کسی سلسلے کے سربراہ نہیں ہیں، بلکہ آپ ایک نظریے کے سربراہ ہے۔ جو آپ نے نظریہ دیا ہے وہ اہل سنت کا نظریہ ہے، آپ نے اس کی تشریح کی ہے، آپ نے اسے کھول کے بتایا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے ہر اس شخص کو جو سنی کہلاتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی مہر تصدیق ضروری ہے سنی ہونے کے لیے۔ اور دوسری بات حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نظریات کے اندر یہ بات شامل تھی کہ آپ ایک لمحہ بھی کسی گستاخ رسول سے نفرت کرنے میں غافل نہیں ہوئے، ایک لمحہ بھی۔ یہ سیرت اعلیٰ حضرت میں یہ بات شامل ہے، گستاخ رسول سے نفرت کرنے میں ایک لمحہ بھی آپ غافل نہیں ہوئے، غفلت نہیں ہے۔ ہر لمحہ آپ اس بات پہ چوکنے رہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، کسی گستاخ رسول نے آ کر آپ کو ملنے کی کوشش کی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تعارف نہیں ہوا، نام نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، بلکہ جو ہی سامنے وہ بندہ آیا آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ اپنے پند و نصائح کے اندر، حالانکہ آپ چشتی ہیں لیکن دیکھیے حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات لکھتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی روحانیت میں، توجہ ہے، روحانیت میں، کہتے ہیں نا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، تو آپ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی روحانیت میں یہ بات شامل تھی کہ ایک لمحہ بھی اگر آپ گستاخ رسول سے غافل رہے تو گویا کفر تک پہنچ گئے۔ گستاخ رسول سے غافل نہیں رہنا، کیوں؟ گستاخ رسول سے غافل ہونا یعنی اس کی گستاخی سے غافل ہونا اور اس کے ساتھ محبت کرنا اور اس کے اس صفت کو بھول جانا کہ یہ نبی کا دشمن ہے، ایک لمحہ بھی اس سے دشمنی نہ رکھنا اور دل میں اس کی محبت لانا، آپ اسے کفر سمجھا کرتے تھے۔ حضرت سخی سلطان بہو بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اجازت ہو تو میں آپ کو سنا دوں، ہو سکتا ہے تقریر کے اینڈ پہ یہ ناصر بھائی کا میں نے نام پڑھا تھا، وہ خود آئے نہیں ہے، یہ بس ہی کر جائے تو میں ابھی سنا دیتا ہوں۔ آپ اس لیے فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر اسائے مرشد پڑھایا
سچت مولا ولایا جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا فرمایا کوئی بندہ کہتا ہے جسے سائنس زیادہ آتی ہو وہی کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو فلکیات کا ماہر ہو وہ زیادہ کامیاب ہے۔ اگر کسی خطیب سے پوچھو وہ کہے 10 منٹوں کے اندر جناب والا جو مجمع کو مٹھی میں لے لے اس کی زندگی کامیاب ترین۔ پر اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا، ظاہر کو بھی پاک کیا باطن کو بھی پاک کیا۔ آئیے اب حدیث قدسی کی طرف، اس کے بعد میں کچھ عشق مصطفیٰ کے دربار میں لے چلو۔ سیرت امام احمد رضا کو ذرا پڑھے، حدیث قدسی سمجھنے کے بعد لجپال نبی، آمنہ کے لال نبی، والدحا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، آمیم کے کنڈل والے، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، لاچاروں کے چارہ، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرا رب فرماتا ہے من طلبنی فقد وجدنی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں رب سے ڈرتا ہوں، مجھے رب اپنا قرب عطا فرما دے۔ اور میں قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے طلب کا ہونا ضروری ہے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا طلب انسان کے اندر دنیا کی ہو، طلب مال و دولت کی ہو، طلب کوٹھیاں بنگلوں کی ہو، جناب والا طلب زمین و زر کی ہو، جناب والا طلب مال کی ہو، جناب والا طلب زہری جاہ و جلال کی ہو، طلب جناب دنیاوی محبت کی ہو، دنیاوی پیار کی ہو، دنیاوی عظمت کی ہو، اور بندہ کہے مجھے رب مل جائے گا۔ اور میں قرب خدا پانے کے لیے ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، جو پہلی سیڑھی ہے وہ طلب خدا ہے، طالب خدا بننا پڑے گا۔ جس وقت اللہ کا طلبگار بن جائے گا، اور میں من طلبنی فقد وجدنی ہے، دل میں ایک جستجو پیدا ہوگی کہ رب کا قرب جب طلب آ جائے گی ہے پھر دل میں جستجو ہوگی میرا رب راضی کس بات سے ہوتا ہے؟ گستاخ رسول سے ہاتھ ملانے سے یا بیعت رکھنے سے، گستاخ صحابہ سے ہاتھ ملانے سے یا بیعت رکھنے سے، جناب والا نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہ پڑھنے سے راضی ہوتا ہے؟ ان تمام معاملات کو ذہن میں رکھے گا، پھر سجدوں کی کثرت ہوگی، ریاضت بھی آئے گی، مجاہدہ بھی آئے گا، مشقت بھی آئے گی، محنت بھی آئے گی، رات کا جاگنا بھی آئے گا، ذکر کرنا بھی آئے گا، تسبیح پڑھنا بھی آئے گا، عبادت کا ذوق بھی بڑھے گا، سجدوں کا ذوق بھی بڑھے گا، قرآن کی تلاوت کا شوق بھی بڑھے گا، ذکر کی بھی کثرت آئے گی، درود شریف کی بھی کثرت آئے گی۔ ان منازل سے جب طالب خدا بن جائے گا پھر قرب ملے گا۔ من طلبنی فقد وجدنی، اور میں جو طلبگار بن جائے گا پھر میرا قرب پالے گا۔ اب ذرا توجہ میری جانب کرنا، پہلی سیڑھی طلب خدا، دوسرا فرمایا قرب پانا۔ ومن وجدنی فقد عرفنی، جب قرب مل جائے گا پھر اپنے رب کو پہچان لے گا۔ ایسے کیسے پہچانے گا؟ قرب ملنے کے بعد اسے پتا چلے گا لوگوں زمانے میں پیار تو ماں بھی کرتی ہے، پیار تو بابا بھی کرتا ہے، پیار تو رشتہ دار بھی کرتے ہیں، پیار تو بھائی بھی کرتے ہیں، پر اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔
جملہ بولا ہے، حدیث کا ریفرنس نہیں دیا کیونکہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، قول ضرور ہے، اس میں علماء کرام نے کلام لکھا ہے، اس لیے میں نے مطلقاً جملہ بتایا ہے کہ رب اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے، پھر اسے یہ پہچان حاصل ہوگی ہے، اللہ کا قرب مل جائے تو مقام کتنا ہوتا ہے۔ بات کو ذرا مختصر کر کے آگے لے چلو، طلب خدا آئے گی، پھر قرب خدا آئے گا، قرب خدا کے بعد معرفت خدا آئے گی، جس وقت معرفت ملے گی ومن عرفنی فقد احبنی، جب معرفت ملے گی پھر محب خدا بن جائے گا، محبت آئے گی۔ ہم جناب والا اب دیکھیں ذرا، پہلے طلب خدا ہے، پھر قرب خدا ہے، پھر جناب والا معرفت خدا ہے، پھر محبت خدا ہے، 4 سیڑھیوں کے بعد وہ مرتبہ آتا ہے جس کا ہم ابتدا سے نعرہ لگاتے ہیں، ہاتھ میں جھنڈا اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیروکار کہلاتے ہیں، مرشد والے بھی کہلاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب اس سیڑھی پہ بندہ قدم ٹکاتا ہے پھر رب اسے خوب آزماتا ہے۔ میں نہیں کر رہا، کہہ رہا، حدیث قدسی ہے، اور میں طلب خدا، قرب خدا، معرفت خدا، محبت خدا، ومن احبنی فقد عاشقنی، اور میں جب محبت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد جو مقام ملتا ہے، جو منزل ملتی ہے، پھر اسے عشق کہا جاتا ہے، پھر وہ بندہ عاشق بن جاتا ہے۔ ومن عاشقنی فقد قتلتہ، اور میں جسے عشق آ جاتا ہے وہ آزاد نہیں پھرتا ہے۔ عشق کا نعرہ لگایا، داڑھی کو منڈایا، 40,000 میں بھی بک کے آیا، پھر بھی بندہ اعلیٰ حضرت والا کہلایا۔ مجھے آج تک یہ راز سمجھ نہ آیا، عشق کا نعرہ لگایا، جب تک 30,000 ایڈوانس نہ آیا، علامہ صاحب نے ٹائم بھی پکا نہ فرمایا، اور پھر بھی جناب پاسبان فکر رضا کہلایا۔ عشق جب سینے میں سماتا ہے فقد قتلتہ، رب کہتا ہے پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں، آزاد نہیں کرتے۔ اب قتل کا معنی میں وہ تو نہیں کرتا کیونکہ نسبت رب کی طرف ہو رہی ہے، محفل خواص کی نہیں ہے، خواص کے ساتھ عام بھی ہے، اس لیے میں صرف خواص والا معنی نہیں ہے پر یہ معنی کروں۔ رب فرماتا ہے جب عاشق کہلاتا ہے پھر ہم مارے دیتے ہیں۔ میں کس طرف لا رہا ہوں؟ بندے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا دور اور تھا، آج اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ میں اس بات کی طرف محنت کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت زبان سے جپنا بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پر بھائیو اعلیٰ حضرت کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ ہاں جنہیں رفظ کا بد ہضمی ہو چکی ہے وہ اعلیٰ حضرت کو کیسے ہضم کر سکے؟ وہ کوئی پنڈی کا رتہ شاہ ہو یا کوئی چپل زماں ہو، اعلیٰ حضرت اسی کو سمجھ آتا ہے جس پہ سایہ عرب کے شاہ زماں کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ومن عاشقنی فقد قتلتہ، رب کہتا ہے عاشق جب بنے گا، قدم ٹکائے گا، پھر عشق کی بھٹی کے اندر اپنے آپ کو جب سلگائے گا، فقد قتلتہ، ہم پھر مارے دیں گے، آزمائیں گے، تیرے خواہشات نفسانیہ کو قتل کریں گے، تزکیہ نفس کو قتل کریں گے۔ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور میں جو قتل کرتا ہے اس کے ذمہ دیت ہوتی ہے، اور میں جب عاشق کو صبح بیمار، شام بیمار، دوپہر بیمار، رات کو بیمار، امام احمد رضا جو گزرے محلے کے جوان گالیاں دے کہ غصے والا ہے، جواب میں گالی دے گا، ہم کہیں گے اس نے منہ سے گالی دی، گواہ بھی
ساتھ لے جائے، پر اعلیٰ حضرت مسکرا کے گزر جائے کہ فرمائے گالی کیوں نہیں دی، بڑا جذباتی ہے، غصے والا ہے۔ فرمایا ہمارا جو جذبہ اور غصہ ہے وہ مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے، حضور کی شان کے لیے ہے، حضور کے مقام کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لوگو میرا تو قلم اٹھتا ہی اس لیے ہے۔ کسی نے پوچھا حضور بڑا دفاع کیا، اپنوں نے بھی چھوڑا، غیروں نے بھی چھوڑا، بیگانوں نے بھی جناب نفرت کی، اپنوں نے بھی نفرت کی کہ یہ جلالی بڑا ہے، سخت بڑا ہے، غصے والا بڑا ہے۔ فرمائیے اپنا مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہے؟ اب تو ہر ایک کے منہ آگ کی طرف ہے، سب کے رخ آپ کی طرف ہے۔ فلانا جناب آپ کو گالی دے رہا تھا، فلانا گالی دے رہا تھا۔ فرمایا میرا مقصد پورا ہو گیا، میں یہی کہتا تھا یہ جن کے قلم محمد عربی کے بارے میں لکھتے تھے، حضور کی توہین کرتے تھے، چلو آقا کی توہین سے ان کے قلم رکے، احمد رضا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق کی کیفیت تو یہ تھی، جلال کی کیفیت ہے کہ ایک حضرت والا ملنے گئے، راستے میں کسی سے بیٹھے ملے، کہا میں نے تو اعلیٰ حضرت کے پاس جانا ہے قبلہ شاہ صاحب، آپ سے مل کے جانا چاہتا ہوں، آپ بھی چلیں گے؟ فرمایا ہاں میں چلتا ضرور، پر کیا کروں قوم کا پٹھان ہے، غصے والا بڑا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیں، اللہ کرے گا کچھ نہیں کہے گا۔ جو ہی جا کے بیٹھے، سید صاحب کا آپ نے بڑا احترام کیا، اٹھے قدموں کو چوما، قدموں کو چومنے کے بعد بٹھایا۔ شاہ صاحب نے پوچھا احمد رضا صاحب حال کیا ہے؟ اور میں شاہ صاحب کیا حال پوچھتے ہیں، قوم کا پٹھان ہوں، غصے والا بڑا ہوں، بات بات پہ جذباتی ہو جاتا ہوں۔ شاہ صاحب قدموں میں گر کے کہنے لگے حضور آپ کو یہ کیسے پتا؟ آپ زبان زمین کو جھکا کے، آنکھوں کو جھکا کے سننے لگے۔ شاہ صاحب حیران ہو گئے، واپس آ کے اس مہمان سے کہتے ہیں آپ نے تو نہیں بتایا۔ کہا قبلہ کب بتایا؟ آپ کے ساتھ تو آیا، پھر کس نے بتایا؟ کہا جس کی یہ چاکری کرتا گئے اسی نے دل میں یہ بات آ کے بتائی ہے۔ وَمَنْ عَشَقَنِي فَقَدْ قَتَلْتُهُ، فرمایا جس کو ہم مارے دیتے ہیں، اب سننا اس کی دیت بھی ہمارے پاس ہے۔ اب یا اللہ بطور دیت تو کیا عطا فرماتا ہے؟ فَعَلَيَّ دِيَّتُهُ، دیت کے طور پر کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، دنیا کا مقام و مرتبہ، لوگوں کی عقیدت محبت۔ فرمایا نانا علا فَأَنَا دِيَّتُهُ، دیت میں انعام یہ دیتا ہوں، وہ بندہ میرا بن جاتا ہے، میں خدا اس کا بن جاتا ہوں۔ فقد قتلتہ فعلی دیہ الا فانا دیتہ۔ اور پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان فی جسد آدم مدغہ، فرمایا جس میں انسانی میں یہ جو ایک لوتھڑا ہے، وہ فی المدغۃ فؤاد، اس لوتھڑے میں ایک تھیلی ہے، وفی الفؤاد قلب، فرمایا اس تھیلی میں دل ہے، وفی القلب روح۔ لیکن یہ اتنی منازل، مراتب، درجات حاصل کرنے کے بعد پھر دل کو یہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں، اور پھر نام رکھا جاتا ہے مہر علی شاہ، پھر نام پڑتا ہے غزالی زمان، امام اہل سنت، شیخ القرآن، حضور قبلہ پیر سید احمد سید کاظمی شاہ۔ یہ مراتب حاصل کرنے کے بعد نام ٹکتا ہے خواجہ خواجگاں، قدوۃ السالکین، حضرت خواجہ فقیر محمد باروی۔ یہ مراتب حاصل کرنے کے بعد نام ٹکتا ہے خواجہ شاہ سلیمان توسوی سرکار۔ یہ مقام حاصل کرنے کے بعد پھر یہ نام ٹکتا ہے۔ اتنے منازل کے بعد دل کو کیفیت کیا حاصل ہوتی ہے؟ سنیے، فرمایا جس میں انسانی میں لوتھڑا، اس لوتھڑے میں
تھیلی میں دل، وفی القلب روح، اس دل میں روح، وفی الروح سر، اور فرمایا اس روح میں ایک پوشیدہ راز ہے، وفی السر خفی، اس راز کے اندر ایک پوشیدہ خزانہ ہے، وفی الخفی اخفا، اور اس پوشیدہ خزانہ کے اندر بہت بڑا پوشیدہ خزانہ ہے، وفی الاخفا اللہ، اور فرمایا اس بہت بڑے مخفی خزانے کے اندر پھر اللہ کی تجلیات ملتی ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، پھر مومن کا دل عرش الہی کا مقام پاتا ہے۔ پھر جب یہ مقام ملتا ہے تو پھر یہ مرتبے ملتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ میلاد النبی پہ تقریر کرتا ہے، زمانہ یوں انگلیاں منہ میں ڈال کے سنتا ہے اور پوچھتا یہ کون ہے، تو کہتے ہیں اس کا نام احمد رضا ہے۔ جب دل کی یہ کیفیت حاصل ہو جائے اور وہبی طور پہ حاصل ہو جائے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اگر خاندان پہ نظر کی جائے، کندھار افغانستان سے، پٹھانوں کے ایک عظیم قبیلے سے، آپ کے خاندان کے 5ویں 6ٹے 7ویں نام پہ ایک ہستی آتی ہے جو ہندوستان میں ہے، اور وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فیض تھے، لیکن ہر شخص بڑے عہدے پہ فیض ہونے کے بعد آخر عمر میں عہدوں کو چھوڑ کر ریاضت و مجاہدے میں مشغول ہو جاتا تھا، لیکن آپ کے پردادا جان سے تمام تر عہدوں کو چھوڑ کے وہ عشق رسول اور درویشی والی زندگی، اور آپ کے دادا جان کی تو یہ کیفیت تھی، آپ صاحب کرامت تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، اللہ والے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ کرامت مشہور ہے، بتا رہا ہوں خاندانی پس منظر، کہ آپ کے خاندان ہی صرف آپ سے ہی نہیں، پہلے سے بھی استقامت بھی تھی، ولایت بھی تھی، صاحب کرامت بھی تھی۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، حضرت رضا علی خان سرکار، اور ہندوؤں کی اپنی تہوار تھی، اس دیوالی کے موقع پر ایک دوسرے پہ رنگ ڈالنا، راکسا تیسری منزل پہ رقص کر رہی تھی، ہندوؤں نے کہا یہ مسلحوں کا امام جا رہا ہے، کہ مسلمانوں کو مسلح کہتے تھے، اس پہ ذرا رنگ ڈالو، یہ غصے سے گالیاں دے گا، کچھ نہ کچھ کہے گا، بدنامی ہوگی، جب پنچایت بیٹھے گی ہم کہیں گے ایک راکشا تھے، ہم اس کی طرف سے معذرت کرتے ہیں، ہم نے کون سا کیا، ایک راکشا نے کیا، ایک فاسقہ نے کیا، جسے ہمارے زمانے میں کنجری کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ رقص کر رہی تھی، اس نے اوپر سے رنگ ڈالا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دادا جان کے جو خلیفہ تھے، وہ وقتی طور پر غصے میں ہوئے، چاہا کہ میں اس کو کچھ کہوں، متوجہ ہوئے اس طرف، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دادا جان نے، آپ نے روک لیا، فرمایا کیا کرتا ہے، حضور اس سے پوچھوں گا اس نے یہ کام کیوں کیا، فرمایا اس نے مارا ہے، حضور نہیں، فرمایا تو پھر تم مار تو نہیں سکتا اسلام کی روح سے، حضور پھر کیا کروں، فرمایا اس نے گالی دی ہے، نہیں حضور گالی بھی نہیں دی، فرمایا پھر مذہب اسلام اور دین و شریعت کی روح سے تو اسے گالی بھی نہیں دے سکتا ہے، ویسے بھی حکم نہیں ہے کہ گالی دینے والے کو گالی دو، اس نے تو گالی تک بھی نہیں دی ہے، حضور اس نے رنگ ڈالا ہے، فرمایا پھر ہم بھی رنگ ڈال دیتے ہیں، اور کیا ہے، اس نے رنگ ڈالا تو بدلے میں رنگ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رضا علی خان کے خلیفہ سوچنے لگے آپ کی آنکھ اٹھے گی، ابھی آپ بد دعا دیں گے اور وہ نیچے گرے گی، خون سے رنگین ہو کے مر جائے گی۔ پھر بھی انہوں نے مفہوم یہ سمجھا، سارے لوگ جمع ہو گئے کہ یہ تو ایک اللہ کا ولی ہے، ابھی بد دعا دے گا، یہ چھت سے گرے گی، مرے گی، خون میں رنگین ہو جائے گی۔ رنگ کا یہی مطلب ہے، انہیں کیا پتا تھا اس رنگ سے مراد صبغت اللہ کا رنگ تھا، ومن احسن من اللہ ہے، صبغہ کا رنگ تھا، عشق الہی کا رنگ تھا، عشق مصطفیٰ کا رنگ تھا، گنبد خضرا والے کا رنگ چڑھانا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے دادا جان کی نظر کی ایک کیفیت تھی، آپ نے یوں اٹھا کے دیکھا
دیکھا اور میں بیٹی تو نے رنگ ڈال دیا، ہم بھی رنگ ڈال دیتے ہیں۔ سیڑھیوں سے دوڑتی آئی، قدموں میں گری اور کہنے لگی مہربانی کیجئے مجھے بھی اپنا بنا لیجئے۔ زبان پہ جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران ذی وقار، یہ تو آپ کے دادا کی شان ہے، اور آپ کے والد گرامی بھی مستجاب الدعوہ تھے، صاحب کلمہ تھے، یعنی آپ کی زبان پر جو کلمہ جاری ہو جاتا اللہ کی تقدیر بدل جاتی اور وہ کلمہ فوراً پورا ہو جاتا۔ مستجاب الدعوہ تھے، جو دعا کرتے تھے فوراً قبول ہو جاتی تھے۔ آپ کے بارگاہ میں اسی طرح نہ ماننے والے لوگ آئے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ خلیفہ نے کہا حضور آپ تو مستجاب الدعوہ ہے، کچھ زبان سے فرما دیجئے، آپ تو صاحب لفظ ہیں، صاحب کلمہ ہیں، زبان پہ جو جاری ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے زبان پر فوراً یہی جاری فرمایا، اے اللہ اسے ہدایت بھی عطا فرما، محمد عربی کا غلام بھی بنا دے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ذکر سننے والوں، یہ تو آپ کے والد گرامی کی کیفیت اور آپ کے دادا جان کی شان، اور آپ کے بچپن میں آپ یہ سن رہے ہیں۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ آپ نے پڑھ لیا، 6 سال کی عمر میں آپ نے خطاب فرمایا، 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر، یا آگے پیچھے کچھ دن ہو جائیں، 13 سال گزر چکے تھے، 14واں آنے کے قریب تھا۔ آپ نے جناب والا مسند فراغت حاصل کی۔ فراغت درس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ کی دستار ہوتی ہے، اور سب سے پہلے فوراً فراغت کے بعد آپ نے مسئلہ رضاعت پہ، جو کہ آپ کے دادا جان کے پاس مسئلہ آیا ہوا تھا، تفصیل کے ساتھ مسئلہ لکھا۔ جس وقت آپ نے لکھا اس انداز کو آپ کے دادا جان نے دیکھا، تحریر کو دیکھا، مسئلے کی تحقیق کو دیکھا، تنقیص کو دیکھا، تمام معاملات پہ جس وقت غور کیا، آپ نے فرمایا یہ تو مسند افتاء پہ بیٹھنے کے قابل ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں پھر ایک جزی آئی کہ جہاں پہ مفتی کے لیے یہ چیزیں تو ساری پائی جاتی ہیں، اس مسئلے کی چھان بین بھی کی ہے، دائرہ نظر ڈالی ہے، تمام دلائل کو بھی لائے ہیں، استدلال بھی تمام کیے ہیں، تمام جزیات کو بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہے کہ نہیں ہے، اعتماد بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مفتی کے اندر اعتماد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مسند دارالافتاء بیٹھنے کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے۔ آپ نے چہرے کو دیکھا تو امام احمد رضا یعنی 13 سال 10 مہینے کے بچے کا چہرہ یوں لگ رہا تھا کہ میرے دادا چیک کر رہے ہیں، میرے بابا چیک کر رہے ہیں، میرے استاد چیک کر رہے ہیں، یہ 120 بار چیک کرے، ہم نے تو ٹھیک لکھا ہے، تو ٹھیک لکھا ہے، چہرے سے یہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو آپ نے اسی عمر کے اندر آپ کو مسند افتاء پہ بٹھا کے فتویٰ دینے کی بھی اجازت عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کی کیفیات یہ ہو کہ دل دنیا سے بے راغب ہو چکا ہو، خواہشات نفسانیہ سے بے راغب ہو چکا ہو، دل جناب والا حرص و ہوس سے بے راغب ہو چکا ہو، دل شیطان کے پنجوں سے نکل چکا ہو، تزکیہ نفس مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو چکا ہو، اور دل کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو چکا ہو، پھر 13 سال کی عمر میں انسان سے رب کریم یہ کام لیتا ہے، اور یہ بڑے بڑے کام، عظیم کام ایسے نہیں ہوتے۔ دیکھیے برادران ذی وقار، خالی اگر قرآن پاک کے ترجمے پہ غور کیجئے، سیرت اعلیٰ حضرت عشق رسول کی بارگاہ میں، محمد عربی کے ادب کی بارگاہ میں، رسول اللہ کے ادب کی بارگاہ میں سیرت اعلیٰ حضرت یوں روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے۔ حالانکہ اصول تو سب علماء جانتے تھے، لیکن جب ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کا معنی مذاق کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ڈکشنری آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہی ہوتا ہے، تو سب نے ترجمہ کرنے والے یہی کرتے آئے، اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے۔ کسی نے کیا اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، امبیٹوی کو دیکھے تو اس نے یہی کیا، اسماعیل کو دیکھے اس نے یہی کیا، اشرف علی تھانوی حکیم الامت کو دیکھے، دیوبندیوں کے حکیم الامت کو انہوں نے بھی یہی کیا۔ بڑے بڑے لوگ ٹھٹھا کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، یعنی اور لفظ نہیں لا سکے، پر جب کچھ تھا عشق مصطفیٰ، درہ عشق مصطفیٰ،
مصطفیٰ کے در کا سچا گدا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کلم آیا. استہزاء کی ڈکشنری دیکھے کہ معنی تو یہی بنتا ہے، پر آپ کا قلم رک گیا. نہیں، فصاحت سے دیکھو، بلاغت سے دیکھو، یہ کسی اور معنی میں بھی بنتا ہوگا. اب عشق ساتھ تھا، ادب خدا ساتھ تھا، توحید خدا ساتھ تھے، وحدانیت کا جذبہ ساتھ تھا. اس لیے آپ نے فرمایا ہاں اس کا یہ بھی تو معنی بنتا ہے. استفعال کے معنی میں باب میں جس وقت یہ آ جاتا ہے تو اس کا معنی مذاق کا جواب دینا بھی بنتا ہے. تو آپ نے لکھا اللہ ان کے مذاق کا جواب عطا فرماتا ہے اپنی شان کے لائق. یہ ترجمہ کس نے کیا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا. یہ سیرت کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی. وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَىٰ. دال کی کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن دیکھ لیں اصول عربی کے اندر جس وقت لفظ دال کی نسبت لفظ ہدایت کی طرف ہو، دال ہدایت کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا معنی گمراہی ہی ہوتا ہے. ادھر وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَىٰ. جس نے بھی ترجمہ اٹھایا ترجمہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے حضرات، باقی حضرات کے باقی مسالک کے مجتہدین اس بات پہ مجبور ہو گئے کیونکہ آگے ہدا ہے، لہذا اس کا معنی گمراہ لکھنا پڑے گا. لکھ دیا قبلی والے کے بارے میں وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَىٰ کہ رب کہتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا بس ہدایت دے دی. تو بس کہنے لگے اس کے علاوہ اور آپشن ہی نہیں ہے. پر جس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار کا کلم آیا، آپ نے فرمایا یہ بھی تو اصول ہے کہ دیکھنا پڑے گا دال کی نسبت کس شخصیت کی طرف ہو رہی ہے، اس کا مقام کیا ہے. جس شخصیت کی طرف ہو رہی ہے اس کا مقام کیا ہے. اگر دال کا آپ نے جس وقت یہ اصول دیکھا کہ دال کی نسبت اگر مجتہد کی طرف ہو جائے تو پھر بھی گمراہی والا معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ مجتہد کی بھول پر بھی ایک نیکی ملتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا جب مجتہد کی طرف دال کی نسبت ہو تو گمراہی والا معنی نہیں ہے. تو محمد عربی کی طرف یہ معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے پھر معنی بھی نکالا گمراہی. عام لوگ ترجمہ کرتے رہے کہ اس سے مقصد یہی ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے توجہ فرمائی کہ گمراہ کا جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ گمراہ، راستے میں گم ہو جانا، یہ بھی اس کا معنی ہے. تو آپ نے پھر معنی کیا وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَىٰ. اے محبوب، رب کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے عشق میں گم پایا تو اپنے دیدار کا جلوہ دکھا دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عشق کی ایک جھلک اور دیکھیے کہ آپ کی سیرت، شعر و شعر جب کلام لکھتے ہیں نا، زمین سے آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، بڑی بڑی ان سے زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، افراد و تفرید کی شکار بھی ہو جاتے ہیں، پر اعلیٰ حضرت اس معاملے میں بھی بڑے محتاط تھے. اس معاملے میں بھی بڑے محتاط تھے. آپ کی سیرت، شریعت محمدی کا خیال. کسی شاعر نے لکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے جو پرانی مسجد نبوی تھی، 2 کھجوروں کے درخت جو پرانے لوگ وہاں پہ عمرہ کے لیے گئے، حج کے لیے گئے، زیارت کے لیے گئے، وہ دیکھ کے آئے ہوں گے. شاعر نے جس وقت ان کو دیکھا کہ وہ درخت ہلکے سے جھکے ہوئے ہیں روضہ رسول کی طرف، تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا قد ہیں درخت گنبد خضرا کے سامنے، جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. جیسے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس شاعر نے کہا کہ میں مدینہ پہ گیا، مدینہ شریف، روضہ رسول کی زیارت ہوئی، حضور ان کھجور کے 2 درختوں کی بھی زیارت ہوئی ہے، مجھے بڑا ان کا منظر اچھا لگا تو میں نے کچھ لکھا ہے، ذرا آپ دیکھیے کہ میں نے کتنا پیارا لکھا ہے. اب شاعر کے ذہن میں جیتی بڑی داد ملے گی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، آپ اتنے روئے کہ آپ کی ہچکی بت گئی. فرمایا ندان تجھے خیال نہیں آیا محمد عربی کے در پہ کھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کا یہی مقام ہے جو مجنوں کا مقام ہے؟ تو نے دیکھا نہیں ہے کہ مجنوں کون ہے اور وہ درخت کیا ہے؟ تو نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ روضہ رسول کیا ہے اور خیمہ لیلا کیا ہے؟ خیمہ لیلا اس کو تو لیلا سے نسبت ہے، اور یہ روضہ گنبد خضرا جو ہے
اس کو رسول اللہ کی قبر انور سے نسبت ہے، اور حضور کی قبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے نسبت ہے، جو عرش اولا سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو نے کیا ظلم کر دیا ہے؟ کیا تیرے پاس یہی محبت تھی؟ یہ تو گستاخ ٹھہر گیا ہے۔ وہ بھی حیران ہو گیا، کانپنے لگا۔ حضور کچھ آپ فرمائیے۔ فرمایا میں کون ہوں کہ رسول اللہ کے کھجور کے درختوں کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دوں؟ میں تو تشبیہ دینا ہی اچھا نہیں سمجھتا۔ دیکھیں جو حضور کے روضہ کے سامنے کھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کا اتنا خیال کرے تو پھر ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، وہ شریعت محمدی کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ شاعر کہنے لگا حضور اب میں لکھ بیٹھا، اس میں درستگی تو لانی ہے، کچھ تو فرمائیے۔ فرمایا نہیں کہنا نہیں ہے، لیکن چلو تیری مان لیتا ہوں۔ درستگی کرنے کے لیے، کچھ اظہار کرنے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، فقط پیار کو جگانے کے لیے اگر کہنا بھی ہے تو یہ کہو قد ہیں درخت، قد ہیں درخت، قد ہیں درخت۔ ذرا سننا بڑی قابل توجہ بات ہے۔ قد ہیں درخت گنبد خضرا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ فرمایا تشبیہ دینی ہے تو ان درختوں کو قدسیوں سے حضور۔ اچھا پھر دیکھیں آپ کی کوئی بات فقط محبت پہ نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی احمد رضا نے لکھ دیا تو ماننا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب پڑھ کے تو دیکھو، کوئی تصنیف پڑھ کے تو دیکھو، ایک ایک مسئلے پہ آپ نے کتنے دلائل دے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا جو نظریہ ہے، اللہ کی قسم وہی ابو الحسن عشری کا نظریہ ہے، وہی نظریہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق کا نظریہ ہے، وہی جناب فاروق اعظم کا نظریہ ہے، وہی جناب عثمان غنی کا نظریہ ہے، وہی صاحب نبراس کا نظریہ ہے، وہی مولا کائنات مولا علی پاک کا نظریہ ہے، وہی سیدنا میرے علی شاہ کا نظریہ ہے، وہی داتا علی حجویری کا نظریہ ہے، وہی حضرت خواجہ مجدد الف ثانی کا نظریہ ہے۔ اگر پڑھے نا اور ایسے بغض اعلیٰ حضرت سینے میں پالتے ہوئے لوگ کہیں کہ جی اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو ماننا ضروری تو نہیں ہے، ہاں میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، پر اس لیے نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت ہے، احمد رضا ہے یا ہمارے امام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن پاک کے سانچے میں بھی فٹ آتی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق بھی فٹ آتی ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے۔ شاعر پوچھتا ہے حضور یہ آپ نے تشبیہ دی، اس پر کوئی دلیل؟ پر میں تیرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، تو نے توہین بھی کر دی۔ پر میں احمد رضا ہوں، عبد المصطفیٰ ہوں، میرا نام محمد رکھا، اس لیے میں ضرور جواب دیتا ہوں۔ کیا فرمایا رسول اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ روزہ رسول پہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے اور سلامی پیش کرتا ہے۔ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام آتا ہے اور سلامی پیش کرتا ہے۔ جو ایک بار آ جائے دوبارہ اس کو وقت نہیں ملتا، باری نہیں ملتی۔ اور فرمایا ان کی شان تو دیکھ، یہ تو ہر وقت کھڑے ہی روزہ رسول کے سامنے ہے۔ فرمایا اس سے بڑی تشبیہ ملتی میں وہ بھی دیتا، تو یہ تو میں نے فقط سمجھانے کے لیے دی ہے۔ لہذا ان درختوں کا مقام بہت زیادہ ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت کا عشق، یہ محبت اور یہ کیفیت۔ اس لیے پھر اعلیٰ حضرت کو دل کی کیفیت جب یہ حاصل ہوتی ہے تو آپ صدا لگاتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کے والد گرامی آپ کے دادا کو ایک خواب سناتے ہیں کہ آج میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ اور میں اس کی جو خواب کی تعبیر ہے، اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو علم کے نور سے پوری دنیا کو منور فرما دے گا۔ اور جس وقت نوٹ کا مسئلہ آیا، علماء عرب اور حرمین شریفین کے مفتیان، کیونکہ پہلے سکہ چلتا تھا نا، جب یہ نیا نوٹ چلا، جی اس کا ثبوت لاؤ، یہ کرنسی کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ ایک ہی کاغذ ہے وہ 100 روپیہ ہے، ایک ہی کاغذ 10، دوسرا کاغذ ہے وہ 500، تیسرا وہ بھی کاغذ ہے لیکن 1000 کا ہے، وہ اگلا چوتھا وہ بھی انہی کی طرح کاغذ ہے لیکن 5000 کا، یعنی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے اور ہے کاغذ کا کاغذ۔ اس کے جواز پہ بڑے علماء حرمین نے، مفتیان مکہ و مدینہ نے محنت کی، لیکن کوئی دلیل نہ مل سکی۔ تو وہ علماء کرام حرمین شریفین کے علماء جس وقت سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، تو ایک شخص کہتا ہے عرب کا کہ اگر مجھے اجازت ہو
ایک ہمارا مرشد تشریف لایا ہے، اسے بریلی والا کہتے ہیں، ہندوستان سے آیا ہے، اس کا نام محمد رضا ہے، وہ زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ میں ان سے یہ مسئلہ پوچھ لوں، فرمایا اجمی بندہ کیسے مسئلہ بتائے گا، ہندوستان کا رہنے والا کیسے بتائے گا؟ ہم عربی ہیں، عرب کی زبان جانتے ہیں، سرکار کی ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اگر ہمیں نہیں پتہ تو اسے کیسے پتہ ہوگا؟ کا اجازت تو دیجیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سامنے جا کے علماء عرب کے سوالات کا دباچہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت بخار کی تپش میں تھے، جسم پہ کپ کپی طاری تھی، اور آپ نے بغیر لائبریری کے، بغیر کتب خانے کے لکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے چند گھنٹوں میں، مختصر وقت میں، محدود وقت میں، کم وقت میں ایک عربی کے اندر کتاب لکھ ڈالی۔ فرمایا جا کے پڑھاؤ۔ جس وقت انہوں نے وہاں پہ جا کے کتاب پڑھی تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے پہلے اٹھو، یہ بندہ بتاؤ کون ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پہلے ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو لوگوں کو سناتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا، ایک پروفیسر کے ریاضی کا مسئلہ پھنس گیا، پورے ہندوستان کے اندر اسے حل کرانے کی کوشش کرتا رہا۔ کسی نے کہا مولوی احمد رضا کے پاس جائیے، کہا وہ کیا جانیں گے؟ جس وقت گئے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی یا کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، آپ نے اتنی زیادہ توجہ نہیں کی، جو ہی سنا فوراً جواب دے دیا۔ وہ شخص ہاتھ چومنے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا حضور کئی دنوں سے ہم سر دھر کے بیٹھے ہیں، رات دن کر رہے ہیں، بڑے بڑے ریاضی کے ماہر حضرات کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے چٹکی میں یہ مسئلہ بتا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے کہ جن کے پاس فقط مروجہ دینی علوم نہیں بلکہ 21 سال آپ پڑھتے رہے، اور 58 علوم سے زیادہ، اور کچھ علماء نے 70 علوم سے زیادہ مہارت تامہ کا لکھا ہے کہ 70 علوم سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی یہ عشق کی کیفیت ہے۔ سرکار کے بارے میں لکھتے ہیں تو عشق اور بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں سرور کہوں پھر میرے نشان حضور کا دیدار کیا نا۔ آپ ذرا توجہ کیجیے، عشق کی بات 2 منٹ میں سنا کے اجازت کرتا ہوں۔ پھر میرے نشان وادی بطحا میں سرکار کا دیدار کیا تو بتائے کیا کہا؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ کہا حضور کے چہرے کو، پھر چاند بھی کہا، پھر بدر 14ویں کا چاند، مکھ چند بدر۔ اچھا 14ویں کا چاند کہہ دیا دل رج جاتا، فرمایا نہیں شاہ شانی ہے۔ اچھا بات ہو گئی، تعریف ہو گئی، لیکن دل نہیں رجا فقیر کا، فرمایا متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ چلو اتنی بات ہو گئی، تعریف ہو گئی، 14ویں کا چاند بھی کہہ دیا، شاہ شانی بھی کہہ دیا، متھے چمک دی لاٹ نورانی بھی کہہ دیا، بس کر جاتے، پر دل نہیں رجا عاشق کا، کہا کالی زلف تے اکھ مستانی ہے۔ اچھا کالی زلف کہہ دی تو آنکھ کی بات کرنا ضروری تھی، دل سیر ہی نہیں ہو رہا تھا حضور کی تعریف کرتے ہوئے، کہہ دیا اکھ مستانی ہے۔ چلو آنکھ کو مستانی کہا تو پھر دل رج گیا، فرمایا نہیں مخمور رکھیں، مخمور بھی کہہ دیا۔ یہ مخمور بھی ایک شان ہے، جو خوبصورت نشیلی آنکھیں جو بھری ہوں دیکھ کر بندہ واری واری جائے، لیکن یہاں پہ مخمور پہ بھی بس نہیں کی۔ مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، مد یہ ایسے سرمے کی طرح جو کھچی ہوتی ہے۔ اچھا پھر دل رج گیا یہاں پہ؟ نہیں، پھر بھی دل نہیں رجا، کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں۔ اچھا جان کہہ دیا، بس کر جاتے، لیکن دل پھر بھی سیر نہیں ہوا، کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، پھر بھی دل نہیں رجا، جان جہان کہہ دیا، ساری کائنات کی جان۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ یہاں پہ بھی دل نہیں رجا، عاشق ہے نا، مچل گئے، کہا سبحان اللہ، دل رج گیا، نہیں ما اجمل کا۔ اچھا یہ ما اجمل کا کون سا صیغہ ہے؟ آپ تو جانتے ہیں یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے، ما اجمل کا، ما اجمل کا، واہ کتنا جمیل، اتنا جمیل۔ اچھا یہ ہو گئی، دل رج گیا، نہیں فرمایا ما احسن کا، پھر دل رج گیا، نہیں ما اکمل کا۔ آخر میں بے بس ہو کے کہا کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، سونے میں کون ہوں تیری شان بیان کروں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا جب عشق مچلا نا، آپ نے بھی یہی کہا سرور کہوں، سرور کہہ دیا، سردار کہہ دیا، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، کہا سردار تو ہوتے ہیں پر مالک کوئی اور ہوتا ہے، سرداری وقتی بعض اوقات ملی ہوتی ہے، اور میں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے۔ اچھا دل نہیں رجا، باغ خلیل کا
جناب ابراہیم کی خلت کی طرف اشارہ ہے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اچھا بات ختم ہو گئی، دل پھر بھی نہیں رجا. کہا تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری شاٹ کر رہا ہوں، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں. ادھر ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. ادھر فرمایا حیران ہوں. تعجب اور حیران کے صیغے پہ غور کرے. ادھر عربی میں تعجب ہے، ادھر اردو میں تعجب ہے. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے. یہ عشق رسول کی کہانی ہے. یہ جناب امام احمد رضا سرکار کی سیرت ہے کہ آپ جہاں پہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عاشق بھی تھے. اچھا آپ کو بتاؤں، آپ شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے، لیکن سختی کے ساتھ ادب کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا. آج کل دیکھیں نا، لوگ سخت ہوتے ہیں شریعت کے معاملے میں، باعمل ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ وصف جب آ جاتا ہے کہ ہم باعمل ہیں، پرہیزگار ہیں، کبھی ہم سے تہجد نہیں گئے، نوافل نہیں گئے، جی ہم سنت رسول ہر اپناتے ہیں، علم بھی ہم بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن ادب کو کھو بیٹھتے ہیں. اعلیٰ حضرت ان تمام چیزوں کو اپنے سینے میں رکھنے کے باوجود صلاحیتیں تھیں. ادب کی یہ کیفیت تھی کہ آپ اپنے استاد جی کے پاس ایک بار پڑھ رہے تھے، مسلم الثبوت کتاب پڑھ رہے تھے. پڑھتے ہوئے استاد صاحب جو پڑھا رہے تھے عبارت، بلکہ آپ اپنے بابا جی کے پاس، دادا جان کی جو کتاب تھی بابا جان کے پاس پڑھی ہوئی تھی، اور حاشیے میں ایک سوال، نکتہ، اعتراض، عبارت پہ اعتراض اٹھا ہوا تھا اور پھر اس کا جواب لکھا ہوا تھا. تو وہ اعتراض پڑھانے لگے آپ کے والد گرامی دادا جی کی کتاب سے. تو آپ کے ذہن میں ایسے بات آئی، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہیں. آپ کے والد صاحب نے آپ کا چہرہ پڑھا تو فرمایا جو بتائیے جو ذہن میں ہے. کہنے لگے نہیں، جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں بس یہی میں سن رہا ہوں. فرمایا نہیں، تیرے ذہن میں کچھ ہے تو بتا. کہنے لگے حضور اگر اس کی یہ تشریح کر لی جائے تو نہ یہ اعتراض اٹھتا ہے نہ جواب کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے والد گارے میں اٹھے اور آپ کو سینے سے لگا کر پیشانے کو بوسہ دینے لگے. آپ کو ایک بار آپ کے استاد سے پڑھا رہے تھے، زیر تھی تو وہ زبر پڑھا رہے تھے، اگر زبر تھی تو وہ زیر پڑھا رہے تھے. لیکن پڑھا کیوں رہے تھے؟ قرآن کی اعرابی غلطی تھی، چھاپے کی غلطی تھی، اس وجہ سے استاد غلط پڑھا رہے تھے. اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح پڑھ رہے تھے. آپ کے والد صاحب کو یہ توقع نہیں تھی اور دادا جان کو کہ استاد کی اتنی بے ادبی. کہنے لگے اے احمد رضا تو پڑھ تو ٹھیک رہا ہے لیکن استاد کی بے ادبی کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے اتنا اپنے آپ پہ زور دیا ہے کہ جیسے مجھ سے استاد پڑھاتے ہیں میں ویسے پڑھوں. کئی مرتبہ میں ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں، لیکن وہ کتابیں پڑھتا ہوں تو استاد جیسے پڑھاتے ہیں ویسے پڑھ دیتا ہوں. بعد میں استاد جی کو اکیلے میں مفہوم عرض کرتا ہوں، کیا استاد جی یہ مفہوم نہیں بن سکتا ہے؟ اس وقت وہی پڑھتا ہوں جو استاد پڑھاتے ہیں، پر اب میں بھی چاہتا ہوں جو استاد کی زبان سے جاری ہے وہی کروں، پر میری زبان پلٹ کھا کے فوراً صحیح ادا ہو جاتا ہے. تو آپ کے والد گرامی اور دادا جان کہنے لگے بیٹے دراصل راز یہ ہے یہ اللہ کا قرآن ہے اور رب چاہتا نہیں ہے کہ احمد رضا کی زبان سے یہ غلط ادا ہو. لیکن ادب کی پھر بھی یہ کیفیت تھی. آپ اپنے مرشد خانہ پہ جس وقت بھی تشریف لے گئے آپ ہمیشہ ننگے قدم چلتے رہتے تھے اور ننگے قدم جاتے تھے. بیماری کی کیفیت تھی، آپ تکلیف کے اندر تھے. آپ کی پالکی کو آپ کے خادم، آپ کے خدمت گزار اٹھا کے آگے پیچھے آپ کو شفٹ کرتے تھے. نقل و حرکت کی ضرورت پڑتی تو ایک دن پالکی کو اٹھایا گیا، آپ نے فرمایا چیخ نکلی، روک کے کہنے لگے پالکی کو نیچے رکھ دو. کہا حضور کیوں؟ فرمایا تم میں سے آل رسول کون ہے؟ تم میں سے سید کون ہے؟ ایک سید زیادہ کہنے لگا حضور میں ہوں. فرمایا جب میری چارپائی کو اٹھایا گیا تو میرا دل متزلزل ہو گیا اور مجھے خوشبو آنے لگی کہ میری چارپائی اٹھانے والوں میں سے ایک کوئی نبی کی آل بھی ہے، نبی کا شہزادہ بھی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نبی کے شہزادے سے خدمت لوں اور کام لوں. آل رسول کا ادب و احترام بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر علم، یقین اور پھر دسترس ہونے کے باوجود احترام اور ادب کی بھی یہ کیفیت تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.